خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ خیر مقدم ہے دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ SIR پر ہنگامے کے درمیان لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی، حکومت کا بحث کرنے سے انکار۔ قانون کی غلط تشریح پر سپریم کورٹ برہم، الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کو فوجداری مقدمات سے الگ کرنے کا دیا حکم۔ عدلیہ کا سیاسی استعمال جمہوریت کے گلے پر چھری کے مترادف ہے، BJP کے سابق ترجمان کی بطور جج تقرری پر کانگریس برہم۔ گجرات میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو لے کر سرگرمی تیز، وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کو رپورٹ ہوئی پیش۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، لوک سبھا میں آج ایک مرتبہ پھر اپوزیشن جماعتوں نے بہار میں جاری خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ SIR کے معاملے پر شدید ہنگامہ کیا، جس کے باعث ایوان کی کارروائی 2 مرتبہ ملتوی کرنے کے بعد بالآخر دوپہر 2:25 پر پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کئی روز سے کانگریس اور اس کے اتحادی جماعتیں مانسون اجلاس کے دوران SIR پر بحث کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر حکومت کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے ایوان میں اس پر بحث کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس پرشانت کمار کے ایک فیصلے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف سخت ریمارکس دیے ہیں۔ عدالت نے واضح ہدایت دی کہ جسٹس پرشانت کمار کو آئندہ فوجداری مقدمات کی سماعت نہ دی جائے اور انہیں کسی سینئر جج کے ساتھ ڈویژن بینچ میں شامل کیا جائے۔ یہ معاملہ اس وقت پیش آیا جب ایک شخص نے اپنے خلاف درج فوجداری شکایت کو منسوخ کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ مدعی کمپنی نے الزام لگایا تھا کہ اس نے دھاگا سپلائی کیا، لیکن 7 لاکھ سے زیادہ کی رقم ادا نہیں کی گئی۔ ہائی کورٹ نے فوجداری کارروائی کو جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ مدعی ایک چھوٹا کاروباری ہیں اور دیوانی مقدمہ مہنگا وقت طلب ہو سکتا ہے، لمبا وقت طلب ہو سکتا ہے، اس لیے فوجداری راستہ اپنا انصاف کے حق میں ہے۔ ماہرین قانون کے مطابق یہ فیصلہ مستقبل میں ججوں کے لیے ایک سبق ہوگا، وہ فوجداری اور دیوانی قوانین کے فرق کو سمجھتے ہوئے فیصلہ صادر کریں گے۔ BJP کی سابق ریاستی ترجمان ایڈوکیٹ آرتی ارون ساٹے کو بامبے ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تقرری دیے جانے پر مہاراشٹر کانگریس نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ عدلیہ جیسے حساس اور غیر جانبدار ادارے میں براہ راست کسی سیاسی جماعت کے عہدیدار کو مقرر کیا جانا جمہوریت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ہرش وردھن سبکال نے کہا کہ یہ جمہوریت کے گلے پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ حالیہ برسوں میں حکومت کی جانب سے خود مختار اداروں پر گرفت بڑھتی جا رہی ہے اور اب عدلیہ بھی اسی دائرے میں آتی نظر آ رہی ہیں، جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اتراکھنڈ کے بعد اب گجرات یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے والی ملک کی دوسری ریاست بن سکتی ہے۔ اس سلسلے میں UCC کمیٹی کے چیئرپرسن سبکدوش جج رنجنا دیسائی اور دیگر اراکین نے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل سے ملاقات کر کے رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اگلے مہینے اسمبلی کے مانسون اجلاس میں UCC بل پیش کیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گجرات میں UCC کے نفاذ کو لے کر چل رہی سرگرمیوں پر اپوزیشن پارٹی کا بھی ابھی تک کے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس معاملے پر ایوان میں ان کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے اور اس پر ان کے کسی بھی بڑے یا چھوٹے رہنما کا بیان اب تک کے منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ خیر ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔